محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله فسبح بحمد ربك اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کا کیا مطلب؟ اکثر مفسرین نے تو لکھا کہ یقین کا مطلب کم کرو آواز، کو ختم کرو، صرف آواز رکھو۔ یقین کا مطلب موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت موت تک کرو۔ کوئی اللہ کا بندہ کتنا بھی اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، معرفت حاصل کر لے، بہت بڑا اللہ کا ولی بن جائے، لیکن جب تک اس کی جان میں روح موجود ہے، موت نہیں آئی، اس وقت تک اسے عبادت کرنا ضروری ہے۔ موت تک اللہ تعالیٰ کو منانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ضروری ہے۔ اور بعض مشائخ نے اس کا یوں بھی معنی کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہارا علم الیقین حق الیقین ہو جائے۔ اگرچہ یہ ظاہر کے اعتبار سے یہ معنی اتنا مناسب نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے اس معنی سے غلط مت بھی دیا۔ کچھ ملاحدہ ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ شاید معرفت کے راستے میں کوئی ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں جا کر بندے کو کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر عبادت ختم، یعنی عبادت اتنی کرنی ہے کہ بس ہمیں یقین آ جائے، یقین آ گیا تو پھر اس کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان لوگوں کو یہاں سے دھوکہ لگا، حالانکہ جب تک موت نہیں آئی تو عبادت تو ختم نہیں ہو سکتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کئی لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی خلوت خانے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک نور ظاہر ہوا، اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا، اتنا منا لیا، اتنی عبادت کر لی کہ اب تجھے مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سمجھتے تھے کہ جب تک موت نہیں آئی اللہ تعالیٰ کو منانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے۔ تو حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ چیز پھر ختم ہوگی۔ تو موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر بایمانہ یقین کا مطلب یہ لیا جائے کہ عبادت سے چونکہ یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ یہ یقین اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے ایمان بنانا، ایک ہوتا ہے ایمان بچانا، اور ایک ہوتا ہے ایمان کی تکمیل کرنا۔ ایمان لانا تو یہ ہے کہ انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان لے آیا۔ اب یہ جو نفس ایمان ہے یہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، بس ایمان لانا تھا، لے آئے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایمان کے آثار ہیں، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ نیک اعمال انسان کرتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ایمان کے آثار اور کیفیات ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں، اور اگر گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ آثار اور وہ کیفیات انسان کی کم ہوتی ہیں، اور انسان نیک اعمال کرتا ہے تو انسان کا ایمان بچتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو انسان کا ایمان ضائع ہوتا ہے، اور ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق انسان سیکھے تو اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ خیر، اس سے پتہ چلا کہ عبادت کرنے سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے۔ تو اس معنی میں اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ ایمان یقین بڑھ جائے، علم الیقین حق الیقین ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی قوت اور اس کا ذوق یقین پر ہے۔ جتنا یقین قوی ہوگا اتنا ایمان قوی ہوگا، اور جتنا یقین کمزور ہوگا اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری جیب میں موبائل ہے، آپ لوگ مان لیں۔ آپ نے مان لیا، جی ہم نے مان لیا، آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ لیکن کس کو میرے اوپر کتنا یقین ہے، اس کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو جتنا واقف ہے وہ اتنا ہی اس کو یقین ہوگا۔ تو خبر مل گئی کہ جیب میں موبائل ہے، علم ہو گیا، لیکن یقین کی کیا کیفیت ہے؟ یہ یقین جتنا زیادہ ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور یہ یقین جتنا کمزور ہوگا ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ چنانچہ کوئی جھوٹا شخص ہو اور وہ کہے کہ میری جیب میں موبائل ہے، خبر تو سب کو مل گئی، لیکن اتنا یقین نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، یہ تو دن میں 100 دفعہ جھوٹ بولتا ہے، شاید یہ بھی جھوٹ ہی ہو۔ لیکن ایک علم ہے کہ اس نے خبر دی تھی، اطلاع دی تھی کہ میری جیب میں موبائل ہے۔ جیسے وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بستی سے تھوڑا باہر نکل کے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی دن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی درندہ یا شیر میرے اوپر حملہ آور ہو جائے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں شور کروں گا، بستی والے آ جائیں گے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے شور کرنے سے ان کو آواز پہنچے گی نہیں پہنچے گی، اعتبار آئے گا نہیں آئے گا، پتہ نہیں وہ مجھے بچانے کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو اس نے آزمایا، چنانچہ اس نے ویسے ہی شور کیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر نہیں آیا تھا۔ تو ساری بستی کے لوگ بھاگے بھاگے گئے کہ شیر آ گیا اور اس کو کھا رہے، چلو اس کو بچاتے ہیں۔ جب آگے گئے تو کوئی شیر ویر نہیں تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا مزے سے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ وہ کہہ رہا میں آپ کو آزما رہا تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے شور کیا، جی شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ تو لوگ پھر جمع ہو گئے کہ شاید آج سچ بول رہا ہو، لیکن جب آگے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب لوگوں کا یقین ٹوٹ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی شان حقیقت میں شیر آ گیا، اور پھر اس نے شور کیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن لوگوں کا یقین ہی نہیں تھا کہ وہ تو روزانہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی نہ گیا، شیر آ گیا اور کھا گیا۔ تو اگر کوئی سچا بندہ کہے کہ
یہ بات ایسے ہے اس پہ یقین ہوتا ہے، اور کوئی جھوٹا بندہ کہے کہ یہ بات ایسے ہے تو اس پہ یقین نہیں ہوتا. بندہ مان لیتا ہے، چلے مان لیتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. اور اگر سچوں کا سچا، سب سے سچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خبر دیں جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، تو اس پہ انسان کو کتنا یقین ہونا چاہیے. پھر جس ذات کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کتنی سچی ذات ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ بھی سچے، اللہ کے وعدے بھی سچے. اس ذات پر انسان کو کتنا یقین ہونا چاہیے. تو یہ یقین کی کیفیت جب بڑھتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور یہ یقین کی کیفیت جب کمزور ہوتی ہے تو پھر ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. اچھا، اس ایمان کی قوت اور ذوق میں پہچان کو بھی بڑا دخل ہے. اب آپ جس بندے کو جانتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک دفعہ کوئی بات کہے گا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ بات ایسے ہے. لیکن ایک اجنبی شخص آ کے کہتے ہیں جی یہ واقعہ ایسے ہے، تو آپ کے دل میں 100% یقین نہیں ہوگا کہ نیا بندہ ہے، پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں. بالکل اسی طرح جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے جتنا واقف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شان سے، ذات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان اور یقین زیادہ مضبوط ہوگا. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ناواقف ہوگا، معرفت نہیں ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان اور یقین کمزور اور ناقص ہوگا. تو معرفت کو بھی یقین بڑھانے میں بڑا دخل ہے. پھر ایک چیز ہے علم اور ایک ہے یقین، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. علم کہتے ہیں جاننے کو اور یقین کہتے ہیں ماننے کو. علم جو ہے یہ دماغ کی چیز ہے، دماغ میں خبر آ گئی، اطلاع آ گئی کہ یہ کام ایسے ہے. اور یقین جو ہے یہ اطمینان قلب کا نام ہے، شرح صدر کا نام ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، دل کے اطمینان کا نام ہے. علم جو ہے اس میں شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے اندر شک شبہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے کہ فلاں کام ایسے ہے، تو شک شبہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ بات جھوٹی ہو، شاید یہ بات سچی ہو. لیکن جب ایک چیز کو دیکھ لیا، اس کا یقین دل میں اتر گیا، تو پھر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، پھر وہ بات 100% سچی ہوتی ہے. اب اس کی مثال ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کو رزق پہنچانا ہے، اس کی روزی اللہ تعالیٰ نے پہنچانی ہے، یہ روزی کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. اب ایک تو ہے اس آیت کا علم کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور ایک ہے اس آیت پر یقین کرنا. جس کو صرف علم ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، علم حاصل ہو گیا کہ روزی اللہ کے ذمہ ہے، اس کو شک شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کل کا کیا بنے گا، روزی ملے گی نہیں ملے گی، کہیں بھوکا ہی نہ مر جاؤں. تو وہ کل کے رزق کی فکر کرتا ہے، کل کے رزق کے لیے پہلے سے پریشان ہوتا ہے. اور جس بندے کا یقین بن جاتا ہے اللہ پہ کہ اللہ نے روزی دینی ہے، جیسے کیسے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانی ہے، تو پھر اس کو کل کے رزق کے لیے تشویش، شک شبہ اور یہ چیز نہیں ہوتی. تو یہ ہے علم اور یقین کا فرق. جعفر حداد اور ابو تراب بخشی رحمہ اللہ، یہ دو بزرگ ہیں. ایک مرتبہ کسی دریا کے کنارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور محنت مجاہدہ ریاضت کر رہے تھے. اللہ کی شان، کافی دن گزر گئے، تقریباً 15-16 دن گزر گئے، فاقہ رہا، کوئی رزق نہ آیا. اب شدید بھوک بھی ہے، پریشانی بھی ہے کہ کیا کیا جائے.
ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے. اب دل میں انسان مشوش ہوتا ہے، کسی سے مانگ لیں، سوال کر لیں، کچھ کر لیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق تو میرے ذمہ ہے، میں پہنچاؤں گا. چنانچہ یہ دونوں بزرگ وہاں ڈٹے رہے کہ اللہ رزق دے گا. کوئی وجہ ہوگی تاخیر کی، کوئی حکمت ہوگی، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے، پہنچا دینا. تو جعفر حداد جو ہے وہ دوسرے بزرگ سے پوچھنے لگے، ابو تراب بخشی رحمہ اللہ سے، کہ یہ جو مجاہدہ ہمارا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کیفیت ہے آپ کے دل کی؟ تو فرمانے لگے کہ بس میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کہ علم غالب آتا ہے یا یقین غالب آتا ہے. اگر علم غالب آیا تو روزہ توڑ دوں گا، یقین غالب آئے گا تو اس مجاہدے پہ ڈٹا رہوں گا. تو اللہ کے وعدوں پہ جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے بے بس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے حوصلہ اور صبر عطا کر دیتے ہیں. اب یقین کس پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اللہ کے فرشتوں پر یقین ہو، کتابوں پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی. رسولوں پر یقین ہو، قیامت کے دن پر یقین ہو، جنت جہنم پر یقین ہو، اچھی اور بری تقدیر پر یقین ہو. ان تمام چیزوں پہ کامل یقین ہو. کیسا یقین ہو؟ ایسا یقین ہو کہ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں دکھا دی جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں، آزما لیں، تو پھر بھی ہمارے اس پہلے والے یقین میں مزید اضافے کی گنجائش نہ ہو. یعنی کسی چیز کو دیکھ کر جتنا یقین ہو سکتا ہے، آزما کر جتنا یقین ہو سکتا ہے، اتنا یقین ہمیں غیب کی صورت میں بھی ہو. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. ابھی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نبی اسلام کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کو اترتے نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان بالغیب ہے. اب ایمان بالغیب کیسے ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خبر ہمیں اس ذات نے دی جس سے سچا دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج لیکن ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ ایک ملک ہے، لیکن شاید ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی نے نہ دیکھا ہو، آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں، یقین ہے 100% کے ہے وہاں یہ ہے اور یہ شہر ہیں اور ایسی ریاستیں ہیں، فلاں ہیں، یہ نظام ہے. ہر چیز کو ہم مانتے ہیں. بھئی کیوں مانتے ہیں؟ دیکھا ہے آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا. کہتے جی اتنے لوگ اس ملک کی خبر دیتے ہیں، اخبارات میں، ٹی وی پہ، میڈیا پہ اتنی خبریں آتی ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے. ایک بندہ کہے تو ہم شک کر سکتے ہیں شاید یہ بات جھوٹی ہو، 2 بندے کہیں، جب لاکھوں اور کروڑوں افراد اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے اور اس میں یہ نظام ہے، اب ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے. اور دنیا والے سچ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. اور جب ہمیں آخرت کی خبریں اس ذات نے دی ہیں کہ جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، سچ ہی سچ بولا، تو پھر ان کی زبان پہ ہمیں کیوں نہ یقین ہو؟ پھر انہوں نے ایسے ایسے دلائل ہمیں دکھائے، ایسے ایسے معجزات، ایسی ایسی نشانیاں دکھائی کہ جو ایک عام بندہ نہیں دکھا سکتا، اللہ کا پیغمبر رسول ہی دکھا سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تو اب ہمیں ایسا یقین حاصل ہو گیا کہ اگر ہمیں جنت جہنم دکھا بھی دی جائے تو ہمارے یقین میں مزید اضافہ نہیں ہوگا. بس جیسے جتنا پہلے یقین تھا بغیر دیکھے، اب دیکھ کر بھی وہی یقین، کیونکہ بغیر دیکھے بھی اتنا ہی یقین تھا جتنا دیکھ کر ہو سکتا ہے. اس طرح ان چیزوں پر بندے کو ایمان اور یقین ہو. پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہو. ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو بندہ تم میں سے نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا وعدہ ہے نیک اعمال پر۔ جو بندہ نیک اعمال کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں بری، برکتوں بری پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایسے یقین ہو جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اعمال کریں گے تو اچھی زندگی ملے گی۔ اس طرح 100% اس پر یقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم توبہ کریں گے، گناہوں سے باز آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے، پورے آداب کی رعایت رکھ کے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں کامیابی عطا کریں گے، دنیا کی کامیابی بھی ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہے۔ پھر فرمایا قد افلح من تزکا، جو بندہ اپنے من کو پاک کرے گا، دل سے گناہوں کے خیالات کو نکالے گا، اس کے دل میں گناہوں کے خیالات گردش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے گا، من کے گناہ نہیں ہوں گے، فرمایا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید مال دیں گے تو مال توڑا ہو جائے گا، تو اللہ کے وعدے پہ، نبی اسلام کی بات پہ 100% یقین ہونا چاہیے کہ مال ہمارا بڑھے گا، اور الحمدللہ جو یقین رکھتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ کے اس وعدے پہ یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو شک اور تذبذب میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ بھائی قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرما لیا کہ میں دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں اس پر۔ ایک صحابی جو ہے، تنگی کا زمانہ گزر رہا تھا، کچھ پریشان رہتے تھے۔ اللہ کی شان ایک دن قضائے، باہر پانی نہیں ہے بھائی، تو قضائے حاجت کے لیے جو ہے تشریف لے گئے، تو کسی جب کھیت میں گئے، ساگروب میں گئے، تو وہاں دیکھا کہ سامنے ان کے ایک سوراخ تھا، بیل تھی چوہے کی، تو چوہا باہر نکلا تو اس کے منہ میں ایک دینار تھا، لا کے وہ ان صحابی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اندر گیا، پھر ایک دینار لا کے ان صحابی کے سامنے رکھ دیا، پھر اندر گیا، پھر ایک دینار لا کے صحابی، اس طرح کرتے کرتے اس نے 16-17 دینار جو ہے ان صحابی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے، ان دیناروں کو اٹھایا۔ اب دل میں سوال تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز۔ جا کے نبی اسلام کو بتایا تو نبی اسلام نے فرمایا آپ نے سوراخ کے اندر ہاتھ ڈال کے تو نہیں نکالے نا؟ تو بتانے لگے نہیں جی ایسے تو میں نے نہیں کیا، چوہے نے خود ہی لا کے مجھے دیے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس نے خود اپنے گھر سے لا کے تمہیں دیے ہیں، تم ان کو قبول کر لو۔ چیزیں کہ بے طلب رسد رد مکن دادا خدا، بے طلب جو چیز مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس کو قبول کر لے۔
تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے اور ان کو کسی گھر میں بند کر دیا، گرفتار کر لیا۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کسی دیکھنے والے نے دروازے کے سراغ سے دیکھا کہ ان کے پاس انگور کتنے بڑے بڑے وہ خوشے تھے اور گچھے تھے، اور اس میں سے توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ تو دیکھنے والے حیران ہوئے کہ گھر کے اندر نہ کوئی انگور کا درخت ہے، نہ کوئی بیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس انگور ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار بندے کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ان اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر انسان کو یقین ہو۔ جو بندہ نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس پر یقین ہو۔ جو بندہ برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس پر یقین ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یقین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین جان کر یقین حاصل کرنا، عین الیقین دیکھ کر یقین حاصل کرنا، اور حق الیقین آزما کر یقین حاصل کرنا۔ ہمارے حضرت نے اس کو ایک بہت آسان مثال سے حل کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں کوئی بندہ آپ کے سامنے چائے لائے تو آپ کو علم ہے کہ ظاہر سردی بھی ہے اور چائے ویسے بھی گرم ہوتی ہے، تو گرم چائے ہی لایا ہوگا، تو آپ کو علم ہے کہ یہ چائے گرم ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے چائے رکھی، آپ نے اس میں سے بھاپ اڑی دیکھی، تو آپ کو دیکھ کر یقین حاصل ہو گیا کہ واقعی یہ چائے گرم ہے۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، مشاہدہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس چائے کو پیا، ہونٹوں سے لگائی تو ہونٹ جلے، تو اور زیادہ محسوس ہو گیا کہ واقعی یہ چائے تو بہت گرم ہے۔ تو فرمایا یہ حق الیقین ہے۔ تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اور ایک ہوتا ہے ڈلم الیقین۔ تو ہمارا نہ علم الیقین، نہ عین الیقین، نہ حق الیقین، بلکہ ڈلم الیقین۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس یقین کو بڑھا کر ہم حق الیقین کے درجے پر پہنچائیں۔ جن مشائخ کا، جن مقدس ہستیوں کا یقین حق الیقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، وہ بھی اس دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت سے متعلق ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں کہ پتہ نہیں آخری وقت میں ہمارا کیا بنے گا۔ اور جس بندے نے کبھی ایمان یقین کی محنت ہی نہ کی ہو، کبھی ایمان یقین سیکھا ہی نہ ہو، تو اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایمان سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، یقین سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو یقین سکھاتے تھے۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ چھوٹے بچے تھے، سکول جاتے تھے، تو ان کی ماں بڑی نیک بندی تھی، تو وہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین بناتی تھی۔ چنانچہ یہ جب سکول سے واپس آتے، مدرسے سے واپس آتے، تو آ کے کہتے امی بھوک لگی ہے، روٹی کھانی ہے۔ تو امی کہتی بیٹا 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ روٹی دے گا۔ وہ 2 نفل پڑھتے، دعا مانگتے، اتنے میں ماں جو ہے روٹی بنا کر کہیں رکھ دیتی، تو پھر کہتی بیٹا تلاش کرو، روٹی کہیں آ گئی ہوگی، اللہ نے کہیں رکھوا دی ہوگی، آپ تلاش کرو، آپ کو مل جائے گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے تو روٹی رکھی ہوتی، وہ اٹھا کے کھا لیتے۔ روزانہ یہی معمول ہوتا۔ اس بچے کا یقین بن گیا کہ واقعی اللہ سے مانگو تو اللہ دیتا ہے۔ ایک دن عجیب ہوا کہ کہیں کوئی فوتگی وغیرہ ہوگی، مسئلہ بن گیا، تو ان کی ماں جو ہے چلی گئی اور واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ بچے کا مدرسے سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اب بڑی پریشان بھاگتی بھاگتی آ رہی ہیں کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی اپنے بچے کا یقین تیری ذات پہ بنایا، آج اگر اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی اور کھانے کا انتظام نہ ہوا تو کہیں اس کا یقین ٹوٹ نہ جائے، اتنے دنوں کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ پریشان ہیں، بھاگتی بھاگتی آئی ہیں، گھر جب پہنچی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ بچے کو جگایا، اٹھایا اور کہا بیٹا آج تو آپ آئے ہوں گے اور کھانا نہیں ملا ہوگا۔ تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کیوں امی، کھانا کیوں نہیں ملا ہوگا؟ جیسے میں روزانہ آتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، ایسے ہی آج بھی آیا، نفل پڑھے، دعا مانگی، اور پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن
امی اجیب بات یہ ہے کہ آج جو میں نے کھانا کھایا ایسا کھانا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو واقعی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو وہ مائیں اپنے بچوں کا اس طرح اللہ تعالیٰ پہ یقین بناتی تھی۔ آج ہمارے بچے اگر ان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسباب اور وسائل کی طرف ان کو متوجہ کرتے ہیں، کسی سے مانگو گے، کسی سے لو گے تو پھر وہ دے گا۔ اللہ کی طرف ہم بہت کم متوجہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ایمان یقین سیکھیں، اپنا ایمان یقین بھی اللہ پہ بنائیں اور اپنے بچوں کا ایمان یقین بھی اللہ پہ بنائیں۔ آج اس بات پہ یقین زیادہ ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین کم ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی یہ درس دیا گیا کہ آپ ٹھیک ہے دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب پہ اتنا بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ تو مسبب الاسباب پہ رکھو، اللہ پہ رکھو۔ دوائی کھاؤ مگر شفا اللہ دے گا، اسباب استعمال کرو مگر نتیجہ اللہ دے گا، تجارت کاروبار کرو مگر نفع اللہ دے گا، کھیت میں بیج ڈالو مگر اس سے پودا اللہ نکالے گا، نفع اللہ دے گا، غلہ اللہ دے گا۔ اس بیج سے پودا اللہ تعالیٰ نہ بنائے تو کیا کر سکتے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان اسے نکالے۔ حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی، پوری دنیا پہ ان کی بادشاہی تھی۔ ان کی شریعت میں زیادہ شادیاں کرنی بھی جائز تھی۔ تو آپ کی 100 بیویاں تھی، 100 بیویاں۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ آج میں نے اپنی 100 بیویوں کے پاس جانا ہے اچھی نیت کر کے، تاکہ میرے جانے سے جو ہے ان کو حمل ہو اور میرے 100 بیٹے پیدا ہوں۔ ان 100 بیٹوں کو میں نے مجاہد بنانا ہے اور مجھے 100 مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ تو پکا عزم کیا کہ آج میں نے 100 بیویوں کے پاس جانا ہے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ رجوع اللہ جو ہر کام میں ہونا چاہیے انشاءاللہ، وہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی شان 100 بیویوں کے پاس تو گئے، مگر 100 میں سے 99 کو تو حمل ہی نہ ٹھہرا، صرف ایک کو حمل ٹھہرا، اور اس کے حمل میں سے بھی جو پیدا ہوا وہ صرف گوشت کا لوتھڑا، نہ اس کے ہاتھ، نہ اس کے پاؤں، نہ اس کی آنکھیں، بس گوشت کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ یہ سارا کام میری چاہت اور منشا سے ہوتا ہے، اس لیے بندے کو ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو، چھری تیز کر لیے، گردن پہ رکھ لیے، کھینچ رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، لیکن وہ چھری گردن کو کاٹ ہی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہتے ہیں تو یہ اسباب جو ہے نتیجہ دیتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتے تو پھر چھریاں نہیں چلتی۔ نمرود نے کتنی شدید آگ جلائی اور جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو آگ نے نہیں جلایا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی۔ تو یہ چیز ہے یقین کو بڑھانا، یقین کو پختہ کرنا، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کرنا، یہ چیز سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ آج ہم پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں سیکھتے۔ تو ایمان سیکھنے کی کمی ہے، ایمان یقین کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ، قرآن میں آپ نے فرمایا ہے، اپنے کلام میں آپ نے فرمایا ہے، آپ کے کلام میں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا قیامت کے دن۔ تو ہمیں یقین تو ہے 100% کہ آپ کی بات سچی، آپ سچے، آپ کے وعدے سچے، آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز کو بندہ 100% مانتا ہے، کوئی بندہ خبر دے کہ یہ کام ایسے ہے، 100% یقین ہے، لیکن پھر بھی ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لوں۔ تو آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ درخواست کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ویسے ہی پوچھا، فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ماننے لگے کہ ایمان یقین تو ہے، لیکن میں لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا اپنے پیارے پیغمبر کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، 4 پرندے لاؤ، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لاؤ، فصرہن الیک، ان کے پھر ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ بوٹی بنا دو، ان کو پھر مکس کر دو۔ مکس کرنے کے بعد ان کے جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ذرات کر کے 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو، اور رکھنے کے بعد پھر ان سب کو اپنی طرف بلاؤ۔ تو جب رکھنے کے بعد ان کو اپنی طرف بلایا تو وہ چاروں دوبارہ پرندے بن کے اڑتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ فرمانے لگے واقعی ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ مرتا ہے، کسی کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی جو نا ہڈی بوٹی اڑ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بندے کے دل میں آتا ہے پتہ نہیں، جن کے جسم سلامت ہیں چلو ان کو تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، تو جن کا جو ہے نا وجود کا ذرہ ذرہ ہو گیا ان کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ ہماری جو ہے نا جسم کا وجود کا ایک ایک ذرہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جوڑ دیں گے اور دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیں۔ تو یہ ہے یقین قبر پر، حشر پر۔ آج ہم سب جانتے ہیں مگر یقین نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں قبر آئے گی، موت آئے گی، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، یہ سب علم کی حد تک ہے، بس پڑھ لینے کی حد تک ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اعمال اور کیفیات بدل جاتے، اور پھر ہمارے حالات یہ نہ ہوتے جو اب ہیں۔ اب یہ یقین کیسے بنے گا؟ ایک تو انبیاء کرام کے جو قرآن مجید میں واقعات ہیں نصرت کے، فتح کے، ان واقعات کو پڑھنے سے یقین بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنے سے ایمان یقین بڑھتا ہے، اور تیسرا اللہ والوں کے واقعات کو پڑھنے سے ایمان یقین بنتا ہے۔ جو نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے کیسے مدد نصرت کی۔ خواجہ عبد المالک جو قریشی والے جو ہے اپنے شیخ فضل علی قریشی رحم اللہ کی بکریاں چراتے تھے، کافی عرصہ خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کے دل میں ڈالا کہ ان کو باطنی نسبت القاء کر دو۔ تو جب القاء کرنے لگے تو وہ ڈر گئے، رونے لگے، حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اوپر سے حکم ہے، نسبت دے دی، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں، تو انہوں نے آگے کام نہ شروع کیا، بیٹھے رہے۔ چند دنوں کے بعد بڑے حضرت کو نبی اسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا عبد المالک سے کہو کہ اس نسبت کو آگے پھیلائے وگرنہ اپنی خیر منائے۔ تو حضرت نے حکم دیا کہ بھائی اب آپ نے خانقاہ میں نہیں رہنا، اب یہاں سے نکل جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ اب پریشان ہو گئے کہ اب تک تو خانقاہ میں رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ روٹی بوٹی کا بھی انتظام کر دیتے تھے، اب بڑھاپا بھی ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے، کھائیں گے کہاں سے، دین کا کام کیسے کریں گے؟ لیکن حکم تھا تو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر والی بھی صابرہ شاکرہ دی، تو چند دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1-2 ہفتے تک فاقہ کیا، اور گھر والی بھی اتنی صبر والی، وہ کہنے لگی آپ درختوں کے پتے لے آیا کرو، بس انہیں کو چبا کے گزارا کر لیں گے۔ اللہ کی شان، 1-2 ہفتے تک تو وہ پتے کھاتے رہے۔ 2 ہفتے کے بعد خانقاہ کی طرف سے فضل علی قریشی رحم اللہ کی جانب سے ایک فقیر آیا، مہمان آیا، اس کے ہاتھ میں گندم کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا 8-10 کلو کا، اس نے رکھا، گھر میں ملا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ مہمان کو کھانا کہاں سے کھلائیں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ اہلیہ سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی ایسا کریں ان کے پاس جو گندم ہے اس میں سے تھوڑی سی لے لیں، اسی کو ہم پیس کر روٹی بنا کر ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے درخواست کی کہ تھوڑی سی گندم دے دیں، چنانچہ وہ گندم پیسی گئی، روٹی بنائی گئی اور بغیر سالن کے مہمان کے سامنے رکھ دی۔ مہمان نے روٹی کھائی، پھر مہمان نے بتایا کہ اصل میں یہ گندم آپ کی ہی ہے، حضرت نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ اس کو کسی بند جگہ پہ ڈال دو، پھر اس کو صرف نکالنے کا راستہ ہو، دیکھنے کا راستہ نہ ہو، اور ایک پرچی بھی ساتھ دی ہے، فرمایا کہ پرچی بھی ساتھ ڈال دو، اللہ برکت دیں گے، خود بھی کھاؤ، خانقاہ کے مہمانوں کو بھی کھلاؤ، اور جو ہے سالکین سب کو کھلاؤ۔ اللہ کی شان، وہ گندم ڈال دی گئی اور وہاں سے استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ خود یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گندم کو 40 سال ہو چکے ہیں،
ہم سب کھا رہے ہیں, سالکین بھی کھا رہے ہیں, مہمان بھی کھا رہے ہیں, لیکن آج تک وہ گندم ختم نہیں ہوئی. تو یہ قریب کے دور میں ایسے واقعات ہیں. تو جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. تو انسان یہ بازی لگا لے, اللہ کے لیے انسان گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کے لیے انسان اپنی زندگی کو بدل دے, توبہ کر لے, نیک بن جائے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی برکتیں دیں. یہ دنیا کی جو الجھنیں اور پریشانیاں اور یہ دندے ہیں نا, ہر وقت دنیا کے چکروں میں پریشان, دال ساگ کے چکروں میں, روٹی بوٹی کے چکروں میں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا سچا تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ان چکروں سے نکال دیتے ہیں اور مستغنی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر دیتے ہیں. اس لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ آج سے ہم پکی سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے نیکوکاری کی, پرہیزگاری کی, ایمانی, اسلامی اور قرآنی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کرتے ہیں. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.